ایمیزون کے جنگلات میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر قدم پر خطرہ ہے اور ہر موڑ پر ایک نیا راز۔ ذرا سوچئے، ایسی ندیوں جن کا پانی کوئلے کی طرح کالا ہے، یا ایک ایسی ندی جو واقعی ابلتی ہے۔ آج ہم ایمیزون کی 5 سب سے خطرناک ندیوں کے ایک سفر پر نکل رہے ہیں۔ تو آخر ایمیزون کے پانیوں میں چھپا کیا ہے؟ کیا یہ صرف دیو ہیکل مخلوق ہیں یا پھر کچھ ایسا ہے جو سائنس کی سمجھ سے بھی باہر ہے؟ چلیں مل کر تلاش کرتے ہیں۔ ابلتا ہوا پانی، کوئلے جیسے کالے دریا اور پانی کے نیچے چھپے دیو ہیکل ایناکونڈا اور کیمن۔ یہ کوئی فلمی منظر نہیں، یہ ایمیزون کی حقیقت ہے۔ یہاں بچنا صرف قسمت پر نہیں بلکہ ہر لمحے چوکنا رہنے پر منحصر ہے۔ تو ہمارے آج کے سفر کا نقشہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہم زندگی کے عظیم دھارے کو دیکھیں گے، پھر اسرار کے کالے دریا میں اتریں گے، اس کے بعد کیچڑ اور شفاف پانی کے فرق کو سمجھیں گے، اور آخر میں قدرت کے ایک ابلتے ہوئے معمے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری پہلے منزل خود دریائے ایمیزون ہے، وہ عظیم دھارا جو صرف ایک دریا نہیں بلکہ پورے جنگل کی زندگی کا مرکز ہے۔ اسکرین پر اس نمبر کو دیکھیں، 6,992 کلومیٹر۔ یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ جیسے کراچی سے لندن تک چلے جائیں اور یہ دریا پھر بھی ختم نہ ہو۔ یہ محض ایک دریا نہیں، یہ تو جیسے زمین پر بہتا ہوا ایک سمندر ہے۔ لیکن اس پرسکون سطح کے نیچے کیا چھپا ہے؟ خون کی ایک بوند سے پاگل ہو جانے والے پیرانہا، خاموشی سے گھات لگا کر حملہ کرنے والے کیمن، اور ہاں، 9 میٹر تک لمبے دیو ہیکل ایناکونڈاس۔ یہ وہ شکاری ہیں جو اس دریا کو اپنا گھر کہتے ہیں اور کسی بھی تیراک کے لیے اسے ایک ڈراونا خواب بنا دیتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی انسان اس دریا کو شکست دے سکتا ہے؟ ملے مارٹن سٹریل سے۔ ان کا سفر پیرو کے اینڈیز پہاڑوں سے شروع ہوا۔ انہوں نے خطرناک لہروں اور جنگلی حیات کا سامنا کیا، راستے میں ڈاکوؤں کو بھی ہرایا، اور آخرکار بحر الاقیانوس تک پہنچ کر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ دریائے ایمیزون تو صرف شروعات تھی، اب ہم اس کی ایک ایسی شاخ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اپنے پراسرار کالے پانی کی وجہ سے مشہور ہے، ریو نیگرو یعنی کالا دریا۔ تو اس کا پانی کالا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے ٹیننز۔ جب جنگل کے پتے اور پودے سڑتے ہیں تو وہ ٹیننز خارج کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے چائے کی پتی گرم پانی میں اپنا رنگ چھوڑتی ہے۔ یہ پانی کو اتنا گہرا اور کالا کر دیتا ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کی گہرائی میں داخل نہیں ہو پاتی۔ لیکن اس تاریکی میں بھی زندگی کا راج ہے۔ یہاں شیشے جیسے شفاف مینڈک، بجلی پیدا کرنے والی ایلز اور دیو ہیکل دریائی اوٹر ملیں گے، ایسی مخلوقات جنہوں نے اس انوکھے ماحول میں جینا سیکھ لیا ہے۔ اس دریا کا سب سے بڑا راز شاید اس کی گلابی ڈولفن ہے۔ مقامی کہانیوں کے مطابق رات کو گلابی ڈولفن ایک انسان بن جاتی ہے، سفید لباس پہنتی ہے اور گاؤں میں گھومتی ہے۔ یہ کہانیاں اس جگہ کے پراسرار ماحول کو اور بھی گہرا کر دیتی ہیں۔ اب ہم ایمیزون کے تنوع کو مزید گہرائی سے دیکھیں گے۔ 2 ایسے معاون دریاؤں کا موازنہ کرتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، مدیرا اور شنگو۔ یہ ہے دریائے مدیرا۔ اس کا پانی کیچڑ اور مٹی سے بھرا ہوا ہے، جس کی رنگت بالکل دودھ والی چائے جیسی ہے۔ یہ ایمیزون کے سب سے بڑے اور طاقتور معاون دریاؤں میں سے ایک ہے۔ اور یہاں ایک جادوئی منظر دیکھنے کو ملتا ہے جسے پانیوں کا ملاپ کہتے ہیں۔ ریو نیگرو کا کالا پانی اور مدیرا کا مٹیالا پانی کلومیٹروں تک ساتھ ساتھ بہتے ہیں، لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ ایسا ان کے درجہ حرارت، رفتار اور کثافت میں فرق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قدرت کا ایک کمال۔ اب آتے ہیں دریائے شنگو کی طرف، جس کا صاف شفاف پانی ان تاریک اور کیچڑ والے دریاؤں سے بالکل الٹ ہے جنہیں ہم نے ابھی دیکھا ہے۔ $1000، جی ہاں، یہ اس چھوٹی سی زیبرا پلیکو مچھلی کی قیمت ہے۔ اس کی یہی خوبصورتی اسے ایکویریم کے شوقین لوگوں میں بے حد مقبول بناتی ہے، لیکن یہی چیز اسے غیر قانونی شکار کی وجہ سے خطرے میں بھی ڈال دیتی ہے۔ لیکن صاف پانی کا مطلب محفوظ پانی ہرگز نہیں ہے۔ یہاں شنگو ریور رے جیسی مخلوق چھپی ہوتی ہے جس کی دم میں ایک زہریلا کانٹا ہوتا ہے۔ یہ ایک بار پھر ثابت کرتا ہے کہ ایمیزون میں خطرہ ہمیشہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی توقع نہ ہو۔ اب ہماری اس مہم کا عروج، ایک ایسا دریا
جو منطق کو چیلنج کرتا ہے اور فطرت کے قوانین کو توڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی دریا کسی قریبی آتش فشاں کے بغیر واقعی ابل سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، اور اس کا نام ہے شانی ٹمپشکا، جسے مقامی زبان میں سورج کی گرمی سے ابلا ہوا کہتے ہیں۔ اس کا درجہ حرارت 80 سے 100 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اتنا گرم ہے کہ اس میں گرنے والی کوئی بھی چیز سیکنڈوں میں پک سکتی ہے۔ یہ قدرت کا ایک ایسا چولہا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اس کے گرمی کو جانچنے کے لیے محققین نے کچھ سادہ سے تجربات کیے۔ جب انہوں نے ایک انڈے کو پانی میں رکھا تو وہ صرف 3 منٹ میں ابل گیا، اور تو اور انہوں نے اسی پانی سے بغیر آگ جلائے چائے بھی بنا لی۔ یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے قریب کوئی آتش فشاں نہیں ہے، کوئی لاوا نہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ گرمی زمین کے اندر سے آتی ہے، لیکن اس کی پوری حقیقت آج بھی ایک معمہ ہے۔ ایمیزون نے اپنا یہ راز ابھی تک اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے زندگی سے بھرپور سب سے لمبے دریا کو دیکھا۔ ہم نے قدیم کہانیوں کو چھپائے سب سے کالے دریا کا سفر کیا۔ ہم نے زہریلی مخلوق والے سب سے صاف دریا کو جانا، اور آخر میں سائنسی وضاحت کو چیلنج کرنے والے سب سے گرم دریا کا سامنا کیا۔ یہ سفر ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر صرف 6 کلومیٹر لمبی ایک ندی اتنا بڑا راز چھپا سکتی ہے، تو اس وسیع و عریض ایمیزون کے جنگلات میں اور کتنے عجائبات ہمارے منتظر ہوں گے۔